سلاطین کو اسلام کی دعوت، آخر 6 ہجری یا شروع 7 ہجری۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ حدیبیہ کی صلح سے کسی قدر اطمینان نصیب ہوا تو وقت آیا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا کے کانوں میں پہنچا دیا جائے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور خطبہ دیا۔ ایھا الناس، اللہ نے مجھ کو تمام دنیا کے لیے رحمت اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھو، حواریین عیسیٰ کی طرح اختلاف نہ کرنا، جاؤ میری طرف سے پیغام حق ادا کرو۔ اس کے بعد آپ نے قیصر روم، شہنشاہ عجم، عزیز مصر اور رؤسائے عرب کے نام دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے۔ جو لوگ خطوط لے کر گئے اور جن کے نام لے کر گئے، ان کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ قیصر روم کی طرف، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ خسرو پرویز کچ کلاہ ایران کی طرف، حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ عزیز مصر کی طرف، حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نجاشی بادشاہ حبش کی طرف، حضرت سلیط بن عمر بن عبد شمس رضی اللہ عنہ رؤسائے یمامہ، حضرت شجاع رضی اللہ عنہ بن وہب الاسدی رئیس حدود شام حارث غسانی کی طرف۔ ایرانیوں نے چند برس پہلے بلاد شام پر حملہ کر کے رومیوں کو شکست دی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت غلبت الروم میں ہے۔ ہرقل نے اس کے انتقام کے لیے بڑے سر و سامان سے فوجیں تیار کیں اور ایرانیوں پر حملہ کر کے ان کو سخت شکست دی تھی۔ اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے وہ حمص سے بیت المقدس آیا تھا اور اس شان سے آیا تھا کہ جہاں چلتا تھا زمین پر فرش اور فرش پر پھول بچھائے جاتے تھے۔ شام میں عرب کا جو خاندان قیصر کے زیر حکومت رہا کرتا تھا وہ غسانی خاندان تھا اور اس کا پایہ تخت بصرہ تھا، جو دمشق کے علاقے میں ہے اور آج کل حوران کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں اس خاندان کا تخت نشین حارث غسانی تھا۔ داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک یہیں بصرہ میں حارث غسانی کو لا کر دیا۔ اس نے قیصر کے پاس بیت المقدس میں بھیج دیا۔ قیصر کو خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ عرب کا کوئی شخص مل سکے تو لاؤ۔ اتفاق یہ کہ ابو سفیان تجار عرب کے ساتھ غزہ میں مقیم تھے۔ قیصر کے آدمی ان کو غزہ سے جا کر لائے۔ قیصر نے بڑے سامان سے دربار منعقد کیا، خود تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا۔ تخت کے چاروں طرف بطورقہ قسیس اور رہبان کی صفیں قائم کیں۔ اہل عرب کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے اس مدعی نبوت کا رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں۔ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ قیصر، مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان، شریف ہے۔ قیصر، اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان، نہیں۔ قیصر، اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ قیصر، جن لوگوں نے یہ مذہب قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر؟ ابو سفیان، کمزور لوگ ہیں۔ قیصر، ان کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ ابو سفیان، بڑھتے جاتے ہیں۔ قیصر، کبھی تم لوگوں کو اس کی نسبت جھوٹ کا بھی تجربہ ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ قیصر، وہ کبھی عہد و اقرار کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان، ابھی تک تو نہیں کی، لیکن اب جو نیا معاہدہ صلح ہوا ہے اس میں دیکھیں وہ عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ قیصر، تم لوگوں نے اس سے کبھی جنگ بھی کی ہے؟ ابو سفیان، ہاں۔ قیصر، نتیجہ جنگ کیا رہا؟ ابو سفیان، کبھی ہم غالب آئے اور کبھی وہ۔ قیصر، وہ کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان، کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو، صلہ رحم کرو۔ اس گفتگو کے بعد قیصر نے مترجم کے ذریعے سے کہا کہ تم نے اس کو شریف النسب بتایا ہے، پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندانوں سے ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان سے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔
اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی خیال کا اثر ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس کو بادشاہت کی حوث ہے۔ تم مانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو شخص آدمیوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزوروں نے پیروی کی ہے۔ پیغمبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تم نے تسلیم کیا کہ اس کا مذہب ترقی کرتا جاتا ہے۔ سچے مذہب کا یہی حال ہے کہ بڑھتا جاتا ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی فریب نہیں کیا۔ پیغمبر کبھی فریب نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ وہ نماز اور تقوی و عفاف کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میرے قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھ کو یہ ضرور خیال تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں ہوگا۔ اگر وہاں جا سکتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ اس گفتگو کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا جائے۔ فرمان رسالت کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا رئیس اعظم ہے۔ اس کو سلامتی ہے جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لا تو سلامتی میں رہے گا۔ اللہ تجھ کو دگنا اجر دے گا، اور اگر تو نے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تیرے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ نہ بنائے، اور تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم مانتے ہیں۔ کیسر نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی تھی اس سے بطورقہ اور اہل دربار سخت برہم ہو چکے تھے۔ نامہ مبارک کے پڑھے جانے پر اور بھی برہم ہوئے۔ یہ حالت دیکھ کر کیسر نے اہل عرب کو دربار سے اٹھا دیا، اور گو اس کے دل میں نور اسلام آ چکا تھا، لیکن تاج و تخت کی تاریکی میں وہ روشنی بجھ کر رہ گئی۔ خسرو پرویز شہنشاہ ایران کے نام جو نامہ مبارک عبداللہ بن حذافہ لے کر گئے تھے یہ تھا: خدائے رحمان و رحیم کے نام سے محمد پیغمبر کی طرف سے کسریٰ رئیس فارس کے نام۔ سلام ہے اس شخص پر جو ہدایات کا پیرو ہے اور اللہ اور پیغمبر پر ایمان لائے، اور یہ گواہی دے کہ اللہ صرف ایک ہے، اور یہ کہ اللہ نے مجھ کو تمام دنیا کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو اللہ کا خوف دلائے۔ تو اسلام قبول کر لے تو سلامت رہے گا، ورنہ مجوسیوں کا وبال تیری گردن پر ہوگا۔ خسرو پرویز بڑی شوکت و شان کا بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت میں دربار کو جو عظمت و جلال حاصل ہوا کبھی نہیں ہوا تھا۔ عجم کا طریقہ یہ تھا کہ سلاطین کو جو خطوط لکھے جاتے تھے ان میں عنوان پر پہلے بادشاہ کا نام ہوتا، نامہ مبارک میں پہلے اللہ کا نام اور پھر عرب کے دستور کے موافق رسول اللہ کا نام تھا۔ خسرو نے اس کو اپنی تحقیر سمجھا اور بولا کہ میرا غلام ہو کر مجھ کو یوں لکھتا ہے۔ پھر نامہ مبارک کو چاک کر ڈالا، لیکن چند روز کے بعد خود سلطنت عجم کے پرزے اڑ گئے۔ نظامی نے شیریں خسرو میں داستان مفصل لکھی ہے اور اسلامی جوش سے لکھی ہے۔ ہم اس کے چند اشعار اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ در آن دوران که گیتی رام او بود، ز مشرق تا به مغرب نام او بود. رسول ما به حجتهای قاهر، نبوت در جهان می کرد ظاهر. گهی با سنگ خارا راز می گفت، گهی ریگش حکایت باز می گفت. خلایق راز دعوت جام در داد، به هر کشور صلایی عام در داد. بفرمود از عطا عطری سرشتند، به نام هر یکی سطری نوشتند. چو از نام نجاشی باز پرداخت، ز بهر نام خسرو نامه ای ساخت. چو قاصد عرضه کرد آن نامه نو، بجوشید از غضب اندام خسرو. ز تیزی گشت هر مویش سنانی، ز گرمی هر رگش آتش فشانی. سوادی دید روشن هیبت انگیز،
نوشته از محمد صلی الله علیه و سلم سوی پرویز. چو عنوانگاه عالم تاب را دید، تو گفتی سگ گزیده آب را دید. غرور پادشاهی بردش از راه، که گستاخی که یارد با چو من شاه. کرا زهره که با این احترامم، نویسد نام خود بالای نامم. رخ از گرمی چو آتشگاه خود کرد، به خود اندیشه بد کرد و بد کرد. درید آن نامه گردن شکن را، ز نامه بلکه نام خویشتن را. فرستاده چو دید آن خشمناکی، به رجعت پای خود را کرد خاکی. از آن آتش که آن دود تهی داشت، چراغ آگهان را آگهی داشت. ز گرمی آن چراغ گردن افروز، دعا را داد چون پروانه پرواز. عجم را زان دعا کسری در افتاد، کلاه از تارک کسری در افتاد. زهی شاهنشهی کز بیم و امید، قلم رانده بر افریدون و جمشید. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نامہ مبارک پہنچنے کے بعد خسرو پرویز نے گورنر یمن کو، جن کا نام بازان تھا، فرمان بھیجا کہ کسی شخص کو حجاز بھیجو کہ اس نئے مدعی نبوت کو پکڑ کر میرے دربار میں لائے۔ بازان نے 2 شخصوں کو، جن میں سے ایک کا نام بابویا اور دوسرے کا نام خرخسرا تھا، مدینہ روانہ کیا۔ ان دونوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ شہنشاہ عالم کسریٰ نے تم کو بلایا ہے، اگر تعمیل حکم نہ کرو گے تو وہ تم کو اور تمہارے ملک کو برباد کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم واپس جاؤ اور کہہ دینا کہ اسلام کی حکومت کسریٰ کے پایہ تخت تک پہنچے گی۔ پیغام پہنچا کر یمن میں آئے تو خبر آئی کہ شیرویہ، خسرو پرویز کا بیٹا، نے خسرو پرویز کو قتل کر ڈالا۔ نجاشی بادشاہ حبش کو آپ نے دعوت اسلام کا جو خط بھیجا تھا، اس کے جواب میں اس نے عریضہ بھیجا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، یہیں موجود تھے۔ نجاشی نے ان کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ نجاشی نے اپنے بیٹے کو 60 مصاحبوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض نیاز کے لیے بھیجا، لیکن جہاز سمندر میں ڈوب گیا اور یہ سفارت ہلاک ہو گئی۔ عام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ نجاشی نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے اور یہ خبر سن کر آپ نے غائبانہ اس کی جنازہ کی نماز پڑھائی، لیکن یہ غلط ہے۔ صحیح مسلم میں تصریح کی ہے کہ جس نجاشی کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی وہ یہ نہ تھا، لیکن ابن قیم نے ارباب سیر کی روایت کی تائید کی ہے اور مسلم کی روایت کے اس ٹکڑے کو راوی کا وہم بتایا ہے۔ جو لوگ ہجرت کر کے حبش چلے گئے تھے، ان میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا امیر معاویہ کی بہن بھی تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو لکھ بھیجا کہ ام حبیبہ کو شادی کا پیغام سنا دو اور میرے پاس بھیج دو۔ نجاشی نے خالد بن سعید بن العاص کو مقرر کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایجاب و قبول ادا کیا۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مہر ادا کیا، جس کی تعداد 400 اشرفیاں تھیں۔ نکاح کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہوئیں اور مدینے کی بندرگاہ پر اتریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نجاشی کے حالات ام حبیبہ سے پوچھا کرتے تھے۔ عزیز مصر مقوقس کو آپ نے جو خط لکھا تھا، اس کے جواب میں اس نے عربی زبان میں یہ خط لکھا تھا: محمد بن عبداللہ کے نام مقوقس رئیس قبط کی طرف سے سلام علیک کے بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس کا مضمون اور مطلب سمجھا۔ مجھ کو اس قدر معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ شام میں ظہور کریں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی اور 2 لڑکیاں بھیجتا ہوں
جن کی قبطیوں میں یعنی مصر کی قوم میں بہت عزت کی جاتی ہے، اور میں آپ کے لیے کپڑا اور سواری کا ایک خچر بھیجتا ہوں۔ بَإِہِمَا عزیز مصر اسلام نہیں لایا۔ 2 لڑکیاں جو بھیجی تھیں، ان میں ایک ماریہ قبطیہ تھیں جو حرم نبوی میں داخل ہوئیں، دوسری سیریں تھیں جو حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے ملک میں آئیں۔ خچر کا نام دلدل تھا، جس کا ذکر اکثر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ جنگ حنین میں آپ اسی پر سوار تھے۔ طبری نے لکھا ہے کہ ماریہ اور سیریں حقیقی بہنیں تھیں، اور حضرت حاطب بن ابی بلتع جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس کے پاس خط دے کر بھیجا تھا، ان کی تعلیم سے دونوں خاتونیں خدمت نبی میں پہنچنے سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھیں۔ اس واقعے کو اس حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ یہ خاتونیں لونڈیاں نہ تھیں اور اسلام قبول کر چکی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا ہوگا، نہ کہ لونڈی کی حیثیت سے وہ آپ کے حرم میں آئیں۔ رؤسائے عرب کو جو خط لکھے گئے تھے، ان کے بھی جواب مختلف آئے۔ حوزہ بن علی رئیس یمامہ نے لکھا، تم جو باتیں کہتے ہو وہ نہایت اچھی ہیں، اگر حکومت میں کچھ میرا بھی حصہ ہو تو میں تمہاری اقتدا کے لیے تیار ہوں۔ اسلام ہوس ملک کے لیے نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو میں نہ دوں گا۔ حارث غسانی جو حدود شام کا رئیس تھا اور رومیوں کے ماتحت اطراف کے عربوں میں حکومت کرتا تھا، خط پڑھ کر برہم ہوا اور فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ مسلمان اس جرم کی پاداش میں ہر قیمت اس کے حملے کے منتظر رہتے تھے، اور آخر موتا اور تبوک وغیرہ کی لڑائیاں پیش آئیں۔ واقعات متفرقہ 6 ہجری۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص کا اسلام۔ حدیبیہ کی صلح کو اللہ نے فتح کہا ہے، لیکن اجسام کی نہیں، قلوب کی۔ اسلام کو اس اشاعت کے لیے امن درکار تھا، اور وہ اس صلح سے حاصل ہو گیا۔ اس صلح کو خود دشمن فتح سمجھتے تھے۔ قریش اور مسلمانوں میں اب تک جو معرکے ہوئے، فوجی حیثیت سے قریش کی صف میں ہر جگہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام ممتاز نظر آتا ہے۔ جاہلیت میں رسالہ کی افسری انہی کے سپرد تھی۔ احد میں قریش کے اکھڑے ہوئے پاؤں انہی کی کوشش سے سنبھلے تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر بھی قریش کا طلایہ انہی کے زیر افسری نظر آیا تھا، لیکن قریش کا یہ سپہ سالار اعظم بھی آخر اسلام کے حملہ کاری سے نہ بچ سکا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مکہ سے نکل کر مدینہ کا رخ کیا۔ راستے میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ملے۔ پوچھا، کدھر کا قصد ہے؟ بولے، اسلام لانے جاتا ہوں۔ آخر کب تک؟ عمرو بن العاص نے کہا، ہمارا بھی یہی ارادہ ہے۔ دونوں صاحب ایک ساتھ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام سے مشرف ہوئے، اور اب وہ جوہر جو اسلام کی مخالفت میں صرف ہو رہا تھا، اسلام کی محبت میں صرف ہونے لگا۔ فتح مکہ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب ایک مسلمان دستے کے افسر بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ نے پوچھا، کون ہے؟ لوگوں نے کہا، خالد ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی تلوار ہے۔ غزوہ موطا میں جب حضرت جعفر، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کے بعد حضرت خالد نے علم اپنے ہاتھ میں لیا تو مسلمان خطرے سے باہر تھے۔ عہد خلافت میں ایک یعنی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے شام کا ملک کیسر سے چھین لیا، اور دوسرا یعنی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مصر کا فاتح ہوا۔